اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ 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 شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہم کو معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہم کو معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اللہ 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 تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اللہ اللہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ علماء سنتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، یہ مضمون ہے اس شعر کا، اور سنیے کیا کہتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت، اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ 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 اللہ، موت آ جا
توجہ کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں حضرت، ایک مصرع ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے نا پورا ایک شعر ہو اس میں پورا مضمون مکمل ہوتا، یہاں ایک مصرے میں مضمون مکمل ہو گیا، مگر آپ میں سے کچھ حضرات یہ کہیں گے کہ سمجھ میں نہیں آیا، تو دوسرے مصرے میں اسی مضمون کو سمجھا دیا۔ سنیے توجہ سے، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، اللہ 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 اللہ۔ اسی نوعیت کا دوسرا شعر اس مضمون پر، گٹھریاں بندھ گئی پر ہاتھ تیرا بند نہیں، گٹھریاں بندھ گئی پر ہاتھ تیرا بند نہیں، بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری، بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری، اللہ 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 اللہ۔ ماہ و خورشید سے دن رات ضیا پاتے ہیں، ماہ و خورشید سے دن رات ضیا پاتے ہیں، ماہ و خورشید کو چمکاتی ہے طلعت تیری، ماہ و خورشید کو چمکاتی ہے طلعت تیری، اللہ اللہ۔ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن، تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو حسن، تیری ہے جنت تیری، اللہ اللہ شہے کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص
اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا، اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔